دوستو، حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان ہونے والی لڑائی کوئی ذاتی بغض نہیں تھا۔ ہر ایک کا کوئی موقف تھا جو اس موقف کو درست سمجھتا تھا، اور انسانوں میں تو اختلافات شروع ہی سے چلتے آ رہے ہیں اور قیامت تک اختلافات رہیں گے۔ حضرت معاویہ کا موقف تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ جب تک قصاص نہیں لیا جاتا ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے، جبکہ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ لوگ مجھے خلافت کے لیے منتخب کر چکے ہیں، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میری بیعت کر لینی چاہیے۔ ازروئے قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف درست تھا۔ حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز تھا کہ وہ امیر معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائیں، لیکن امیر معاویہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کے لیے بھی جائز تھا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اتحاد کرتا ہے اگر وہ درست نتیجے پر پہنچے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو بھی اس کے لیے 1 اجر ہے۔ جبکہ تیسرا موقف ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا تھا جو نہ حضرت علی کی طرف تھے اور نہ امیر معاویہ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ میرا ساتھ دو، تو ایک صحابہ لکڑی کی تلوار لے کر آئے اور کہنے لگے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے، اس میں اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا، یعنی کسی کے خلاف تلوار نہ اٹھانا، کیونکہ دونوں طرف مسلمان ہوں گے۔ ان 3 موقعوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف درست تھا۔ اگر معاذ اللہ امیر معاویہ کو مجرم قرار دیا جائے تو پھر ان صحابہ اکرام کو بھی مجرم قرار دینا چاہیے جو نہ تو حضرت علی کی طرف تھے اور نہ امیر معاویہ کی طرف تھے۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف درست تھا، اس لیے ان صحابہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے کسی کا بھی ساتھ نہ دیا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان صحابہ کو بھی مجرم قرار دیا جائے، حالانکہ ان صحابہ سے بھی اجتہادی غلطی ہوئی۔ زبیر ابن عوام نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے، انہوں نے خطاب کیا کہ ہم جانتے ہیں تم میں نبی کی زوجہ محترمہ بھی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں امیر معاویہ کی طرف تھیں۔ فرمایا کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں یا پیغمبر کی زوجہ کی رعایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کرواؤ، اگر وہ نہ مانے تو باغی جماعت کے خلاف تلوار چلاؤ۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے، وہ جماعت باغیوں میں شمار ہوئی۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہ اس آزمائش میں کتنے کامیاب ہوئے، یہ اللہ اور ان صحابہ اکرام کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز اور ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ اب ہم مسلمانوں پر آزمائش یہ ہے کہ تینوں فریق ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ایک فریق جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، اور دوسرا فریق جنہوں نے امیر معاویہ کا ساتھ دیا، اور تیسرا وہ فریق جنہوں نے کسی کا بھی ساتھ نہ دیا۔ لیکن یہ تینوں فریق وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محمد کے ساتھی ہیں، آپس میں نرم دل والے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر جنگ میں آپ کے ساتھ تھے، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ تبوک ہو یا پھر غزوہ احد ہو۔ یہ لوگ ہر وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، اور ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، یعنی اللہ ان کے رکوع اور سجود کے مخلص ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے سجدے میں اللہ کی رضا مقصود ہے یا نہیں، ہم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے، جبکہ صحابہ کرام کی تعریف اللہ پاک نے قرآن میں فرمائی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کو غیر مسلم یا کافر کہنا یہ درست نہیں، کیونکہ وہ محمد کے ساتھیوں میں سے تھے، اس گروہ میں سے تھے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نہ کہ وہ گروہ جو ایمان سے خالی تھے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ امیر معاویہ مومن تھے، منافق نہیں تھے۔ منافق کا شمار تو کافروں میں ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو اپنے دور حکومت میں کمانڈر بنایا، عمر نے آپ کو کمانڈر بنایا، اور عثمان نے بھی امیر معاویہ کو کمانڈر بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ خلیفہ معاذ اللہ کسی منافق پر اعتماد کرتے رہے۔ دوستو، صحابہ کی اللہ پاک نے قرآن میں تعریفیں کی ہیں، یہ تو صرف میری اور آپ کی بصیرت ایسی ہے کہ ہم اس حدیث یا قرآنی آیات کو سمجھ نہیں سکے۔ اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی۔ جنگ صفین میں مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے اور شہید ہو رہے تھے، تو ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جا رہی تھی۔ ان کا مال غنیمت کے طور پر بھی استعمال نہیں ہوا۔
پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کی بیعت کر کے اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط تھا یا پھر وہ غلط تھا۔ ہمارا صرف یہ یقین ہے کہ صحابہ رسول کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے بنانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اپنے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ بس آپ سے یہی درخواست ہے، اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل محمد کے دین کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ نے کے بان۔